آغاز کیا ہے، لیکن کہا انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہ دیکھنے والے کو نہ، کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ کہہ کیا رہا ہے اس بات کو دیکھو، اور اس بات کو سنو، سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالو بلکہ اس کو دماغ کے اندر جماؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ہی پروگرام، ایک ہی تقریر اور ایک ہی بیان ہمارے لیے، ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے، ہمیں کامیابی کے راستے پر لانے کے لیے کافی ہوگی۔ 50 مقرروں کو 50 جلسوں کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، چندہ ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ملک کے جو حالات ہیں، آج آپ اندازہ کیجئے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، حالات سے معلوم نہیں کیا ہوگا، آج ہے کل کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، آج حکومت کی ہو یا کسی بھی قوم کی ہو، اس کی جو عداوت ایک منظم سازش کے تحت چل رہی ہے۔ اگر آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر آج بھی ہم نے آنکھ نہیں کھولی اور آج بھی ہم نے اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل قیامت کے دن تو پوچھ ہوگی ہی، لیکن آج سے ہی ہماری اولاد، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، جن کو سنوارنے کے لیے، جن کو بنانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہماری پیٹھ کے چمڑے جل جاتے ہیں اپنے اولاد کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنے اولاد کو سجانے کے لیے، لیکن ہماری یہ اولاد سجے گی کیسے، ہماری یہ اولاد کامیابی حاصل کرے گی کیسے، اس کا بنیادی طریقہ، بنیادی اصول کار کیا ہوگا، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ہم آج اپنے بچوں کے لیے بہت ساری زمینیں خرید دیتے ہیں، بہت ساری بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، ایسا کر کے آپ اپنے اولاد کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے اولاد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، انہیں سست اور کاہل بنا رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے خود پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں کافی ہوں، میں بنا کر دوں گا گھر، لیکن اس کی زندگی کی تعمیر کیسے ہوگی، وہ کامیابی کے ڈگر پر کیسے چلے گا، اس کا بنیادی حق، بنیادی اصول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اگر آپ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو مکتب میں تعلیم حاصل کروائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم حاصل کروائیں گے، تو یہی بچہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اور یہی بچہ یہ مال اور دنیاوی زندگی میں ہر جگہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، دینی تعلیم سے انہیں آراستہ نہیں کرایا، تو یاد رکھیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہی ہماری اولاد دنیا میں بھی آخرت میں بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہمارا فرما بردار بچہ بنے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن بنے گا کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلے چاہے عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اور آج جو حالات ہیں، آج جس طریقے سے ہم پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، ان حالات میں خصوصاً عورتوں کو تو تعلیم دینا ضروری ہے، اس لیے کہ ماں کا گود ہی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ماں سدھری ہوئی ہوگی تو بچے کی زندگی سدھر جائے گی۔ پہلے کی مائیں، میرے محترم بزرگوں، دوستو، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پہلے کی مائیں وہ تھی جو باوضو ہو کر بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھی، تب جا کر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں جنم لیے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت کیسے کی، ایک اللہ کی محبت ان کے دل میں کس طریقے سے جگایا، اللہ کی حقانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو کس طریقے سے اس کے دل میں جگایا،
آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بہویں اور ہماری مائیں پردے کے اندر رہیں، شرافت کے ساتھ رہیں، لیکن وہ آئے گی کیسے؟ پہلے تو انہیں پہلے ہی سے چھوٹ دے دیا، پہلے ہی سے ہم نے اسے آزادی دے دی، اور اب جا کر کے نکیل کس رہے ہیں، یا تو وہ ٹوٹ جائے گی یا بگڑ جائے گی، لیکن سدھرے گی کبھی نہیں، کبھی نہیں سدھر سکتی ہے۔ بچپن سے تربیت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جب بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا دل سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں اس بات کا تجربہ ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم نے جو چیز بچپن میں یاد کی تھی، جو کلمات، جو دعائیں بچپن میں یاد کی تھی، وہ آج بھی پھر پھر زبان پر چلتی ہے، لیکن جب ہم نے وہ کلمات، وہ دعائیں بڑے ہو کر یاد کیے، ان کو دہرانے کے لیے، ان کو کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے دہرانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا ذہن، بچے کا دل بالکل سادہ، صاف، کلین ہوتا ہے۔ اب اس پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے۔ اچھی چیز لکھیں گے تو اچھائی اس سے پھوٹے گی، اگر بری چیز لکھیں گے تو ہمیشہ برائی پھوٹے گی اور برائی جنم لے گی، اولاد بے حیا ہوگی بڑھاپے میں جا کر کے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر بچہ تھوڑا بولنے لگے، بچہ گالی دے دے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو گالی دے دے، مائیں فخر کرتی ہے، فخر کے ساتھ اپنی سہیلن کے ساتھ، فخر کے ساتھ اپنے دوست احباب کے پاس، فخر کے ساتھ اپنے سہیلیوں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، اپنی ماؤں کے پاس بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا بولنے لگا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، ان کا بیٹا چپ کہتا ہے تو ان کا باپ اگر انہیں چپ کہتا ہے تو یہ میرا بیٹا اسے چپ بے کہتا ہے، یعنی اس سے زیادہ کہتا ہے۔ اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے، فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کا مظاہرہ آپ بھی کرتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اگر باپ نے کوئی ڈانٹ لگائی تو ماں کیا کہتی ہے کہ تم بھی ڈانٹو بیٹا، تم بھی ڈانٹو۔ وہ خود تو ڈانٹتی ہے لیکن بچوں سے بھی ڈانٹ سنواتی ہے۔ نہیں ہوتا ایسا؟ کبھی کام خراب ہو جائے، ہم سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے، کبھی اگر تھوڑا سا کسی چیز میں دیر ہو جائے، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو گھر جانے میں کتنا ڈر لگتا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ہوم منسٹر کے بارے میں کتنا ڈر لگتا ہے وہ معلوم ہے؟ تو یہ ہوم منسٹر، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ ایسی اگر یہ سدھری ہوئی ہوگی، یہ بچے کی صحیح تربیت کرے گی تو بچہ جا کر کے صحیح تربیت یافتہ ہوگا۔ آج اس بچے کی آپ نے اس طریقے سے تربیت کی، باپ کو مارنے کے لیے سکھایا، آج تو بچے کا ہاتھ نرم ہے، اس کی ہڈیاں نرم ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بچہ ایک تھپڑ گال پہ رسید کیا، بڑا مزہ آیا، بچہ داڑھی پکڑ کر کے کھینچ دیا، بڑا مزہ آیا، چونکہ ننھا سا ہاتھ ہے، ابھی مضبوطی اس کے اندر نہیں آئی ہے، آج کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے، یہی بچہ انہی کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہے، ان کی ہڈیاں سخت ہو جاتی ہے، اور ہم اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہے، ہم بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت جب ہمارا بیٹا، اس وقت ہمارا وہی بیٹا جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہماری گردن پکڑا کرتا تھا، ہماری داڑھی پکڑ کر کے کھینچا کرتا تھا، یہ ان کی ماں کی تربیت کا ثمرہ تھا۔ آج وہی بچہ جو ہمیں تماچا رسید کیا کرتا تھا، اگر وہی بچہ اس عمر میں تماچا رسید کرتا ہے، ایک تھپڑ کھینچ دیتا ہے، مارنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، معاف کیجئے گا، یہ بچے کی غلطی نہیں ہے۔ عمر کے اس پڑاؤ میں آ کر کے اگر آپ کا بچہ آپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تو یہ آپ کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کیا صحیح کیا غلط یہ معلوم نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے، کس طریقے سے اس کی پرورش کی جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ماں کو تربیت یافتہ ہونا، اس کی ماں کو پڑھی لکھی ہونا، دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہوا۔ جب یہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی نا، دنیا میں بہت سارے فتنہ و فساد، ہماری ماں بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں جو بہت ہی غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک پردہ لگ جاتا تو بہت بہتر ہوتا، آئی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طور پر دیکھ رہے مجھے ڈر لگ رہا، ایسا معلوم نہیں کیا ہوگا، اس طور پر دیکھ رہے سارا کا سارا کیمرہ میرے طرف ہے، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہم حالات میں، تو بہرحال یہ ہو گیا ہے۔
من रहा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इंतजामिया को, बैठने वाले को या जो बैठा है उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, इंसान से गलती हो ही जाती है ना, गलती हो ही जाती है। गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती करना कोई गलत नहीं है, गलती करके गलती का एतराफ न करना गलत है ना। अत्ताइबु कमल्ला जंबल, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब इंसान गलती करता है ना, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इतना गुस्सा आता है, लेकिन जब वही बंदा तौबा कर लेता है, अपनी गलती का एतराफ करता है, हमारे आगे आके आंसू बहाता है, झुक जाता है, तो उस वक्त जितना गुस्सा आता है उसका कई गुना ज्यादा उस पर रहम भी आता है, जाओ मैंने माफ कर दिया, है ना। तो गलती करने वाला, गलती करके माफी का तलबगार, गलती का एतराफ करने वाला, माफी का क्या मतलब है, गलती का एतराफ ही तो है, गलती का एतराफ ही है। एतराफ करने वाला अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा महबूब होता है। तो बहरहाल मन रहा मिनकुम मुनकरन, मैंने देखा, मैंने इस पर नकील कर दी, उंगली रख दी। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था औरतों की तालीम के सिलसिले में, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर माएँ तरबियत याफ्ता होगी तो हम बहुत सारे फितना व फसाद, इसलिए कि अगर ये तरबियत याफ्ता होगी, अगर ये तरबियत याफ्ता होगी तो चार औरतें बैठकर एक दूसरे की चुगलखोरी नहीं करेगी। एक मर्तबा जो है ना, ये ऐलान किया गया कि जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। बहुत सारे लोग आए बादशाह के दरबार में, झूठ बोलते गए, आज मैंने ये देखा, वो देखा, सबका झूठ, ठीक है, झूठ है, लेकिन उनमें से एक आदमी बोला कि मैंने 4 औरतों को देखा। कितने औरतों को? 4 औरतों को देखा, एक दरख्त के नीचे जमा थी, लेकिन चारों के चारों खामोश थी, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रही थी। तो बादशाह ने उस आदमी को इनाम दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 औरतें एक महफिल में जमा हो, एक दरख्त के नीचे जमा हो और एक दूसरे की गुफ्तगू ना करे, गीबत न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा इनाम उस शख्स को दिया गया जिन्होंने ये कहा कि मैंने 4 औरतों को एक दरख्त के नीचे देखा और चारों खामोश थी। तो इनकी आदत है एक दूसरे के बारे में, अगर 4 औरतें जमा हो गई तो कोई ना कोई तरीके से, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की रिश्तेदार निकल ही जाती है।